أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 33 سے 36۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تکذیب کرتے، آپ کو مسلسل جھٹلاتے اور اس طرح وہ آپ کو مسلسل اذیت اور تکلیف دینے کا سبب بنتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ دعوت توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی کے عقیدے کا مذاق اڑاتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کافروں کے متعلق نہایت خیر خواہی کے جذبات، آپ ان کے خیر خواہ تھے اور وہ آپ کے بد خواہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ویل وشر تھے۔ ہمیشہ آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ کاش کسی طرح یہ کافر ایمان لے آئیں، یہ سدھر جائیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس کا نقصان نہیں جانتے، یہ لا علم و جاہل لوگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کے سدھرنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتے، لیکن وہ مسلسل آپ کو تکلیف پہنچاتے، مسلسل آپ کو ٹارچر کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان تھے، تو پھر انسان بہرحال غمی، خوشی
جو ایک انسان کے ساتھ اللہ پاک نے کچھ فطری تقاضے رکھے ہوئے ہیں انسانیت کے، بشریت کے، وہ تو بہرحال آپ کے ساتھ بھی تھے ہی۔ تو پھر انسان اچھی خبروں سے، اچھے بیہیویئر سے، اچھے رویوں سے خوش ہوتا ہے، اور برے رویے سے انسان بہرحال پریشان ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ اور غم زدہ ہو جاتے، آپ کا بھی دل ان کے رویوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں کرتے تھے کہ سال میں کسی کو ایک دو بندوں کو دعوت دے لی دین اسلام کی، یا مہینے میں ایک دفعہ دعوت دے لی، باقی سارا وقت وہ اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر مگن ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ نبوت و رسالت کی باری ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے نا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ان کی اصلاح کی فکر میں رہتے تھے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات تیرے دین کی دعوت دی ہے، تیری طرف بلایا ہے۔ تو نبی تو دعوت دیتے دیتے ہی سو جاتے ہیں، اور اٹھتے ہی دوبارہ دعوت و تبلیغ کا، دعوت و اصلاح کا کام شروع کر دیتے۔ تو چونکہ آپ نے تو ہر وقت یہ کام کرنا ہوتا تھا، اس لیے آپ اکثر ان کے رویوں سے رنجیدہ اور غم زدہ رہتے، لہٰذا اللہ پاک وقتاً فوقتاً قرآن مجید کے اندر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی تشفی کے لیے، آپ کے سکون و اطمینان کے لیے، ذہنی سکون کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ پاک قرآن مجید میں آسمان سے وحی کو نازل فرما دیتے، اور آپ کو انداز بدل بدل کے حوصلہ دیتے، آپ کی ڈھارس بندھاتے، آپ کی کنسولیشن کرتے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی حالات کے اندر تسلی دی ہے، اور آپ کو سابقہ انبیاء کرام کی زندگی کو اور انہیں ان کی قوم کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتوں اور تکلیفوں پر، اور انہیں سابقہ انبیاء کرام کی زندگی کو مد نظر رکھنے کی تلقین فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سابقہ انبیاء کرام کی زندگیوں کو بھی تو دیکھیے، انہیں بھی تو ان کی قوم کی طرف سے اذیت تکلیف پہنچائی گئی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اولو العزم پیغمبر، انہوں نے صبر کیا تھا، اور وہ صبر و استقامت کے ساتھ، اطمینان اور دل جمی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ لہٰذا آپ بھی انہی پیغمبروں کے نقش قدم پہ چلیے، آپ بھی صبر کیجیے، آپ بھی رنجیدہ اور غم زدہ نہ ہوں۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے بڑی خیر خواہی ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت خیر خواہی کی کیا تھی؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 میں، ورس نمبر 6 سورۃ الکہف، اللہ پاک نے وہاں کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر یہ آپ پر یا آپ پر نازل ہونے والی اس حدیث، اس کلام پر ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھیں گے؟ گویا کہ یہ آپ کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ
اور لگن کا تذکرہ ہے کہ اس حد تک آپ رنجیدہ اور غمزدہ ہوتے تھے کہ اللہ پاک نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ کیا آپ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. کس قدر وہ آپ کی خواہش ہوگی ان کے ایمان لانے کی. کیسے لگتا ہوگا کہ کہیں جان ہی نہ نکل جائے اس غم میں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی لگن اور ایسی تڑپ عطا فرمائے لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی، لوگوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے پر لگانے کی. اللہ ہمیں بھی ایسی ہی لگن اور فکر عطا فرما دے جو ہمیں بے چین رکھے. یہ بے چینی مومن کی ختم تو نہیں ہو سکتی، یہ فطری بے چینی ہے. جب وہ کسی کو اللہ کی بغاوت کرتے دیکھتا ہے تو یہ اس کے اندر یہ ایک فطری لگن ہے، فطری جذبہ ہے، اور فطری طور پہ یہ اس کا پریشان ہونا ایک لازمی امر ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ کہا کہ اس کو کنٹرول رکھے، اس کو کنٹرول رکھے. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. قد نعلم، قد بلا شبہ، نعلم ہم جانتے ہیں. نعلم کے شروع میں نون کس چیز کی علامت ہے؟ علامت مضارع. نعلم کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. علامت مضارع کیا ہے؟ نون، شروع میں نون، اور نون کا معنی آتا ہے ہم. قد نعلم یقیناً ہم جانتے ہیں، انہو بے شک وہ. یہ ہو کا یہاں ترجمہ وہ نہیں ہے، یہ ضمیر شان ہے. انہو کہ بے شک حقیقت یہ ہے، بے شک بات یہ ہے، لام زبر لا ضرور، یحزن غمگین کرتی ہے کا آپ کو، لا یحزنک، انہو لا یحزنک، بے شک حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ضرور غمگین کرتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں آپ کے دل کی کیفیت کا علم ہے. اور اصل میں یہ جو قد نعلم ہے نا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں، یہ بھی در حقیقت ایک تسلی دینے کا ہی انداز ہے. جب بندے کو یہ پتا چلے کہ میرا رب جانتا ہے میری تکلیف کو، تو اس بندے کو کتنی اس سے ہی تسلی مل جاتی ہے کہ میرے رب کو پتا ہے. بچے کو پتا چل جائے کہ میرے ابو جان کو، میری امی کو میری تکلیف کا پتا ہے، تو اس سے ہی اس کو بڑی تسلی مل جاتی ہے. تو یہ تو پھر بھی رب العالمین ہے. قد نعلم یقیناً ہم جانتے ہیں، بلا شبہ ہم جانتے ہیں، انہو بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا یحزنک ضرور غمگین کرتی ہے آپ کو. کیا غمگین کرتی ہے؟ الذی یقولون، وہ بات جو وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، جو وہ باتیں کفار آپ کے متعلق کرتے ہیں نا، جس سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں. فإنہم، فا پس، تو پس ترجمہ کر لیں یا تو کر لیں، تو انہم بے شک وہ، لا یکذبون نہیں جھٹلاتے وہ، کا آپ کو، لا یکذبون کا وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. یہ بھی تسلی دینے کا دوسرا انداز، کیونکہ آپ کے کریکٹر، آپ کے کردار پر انہیں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ نے پہلی دفعہ جب آپ نے ان کو کوہ صفا پہ چڑھ کے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، کبھی جھوٹ سنا میری زبان سے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح فلاں پہاڑ کے پیچھے سے دوسری طرف سے ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، میری بات پہ یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے،
آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ کی ذات میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، وہ نشانہ آپ کو بناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن ظالم بازربی کو آیات اللہ، اللہ کی آیات یجحدون، انکار کرتے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیاتِ اللَّهِ یجحدون، اور لیکن وہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اصل تکلیف ان کو ان آیات سے ہے جو ہم آپ پہ نازل فرماتے ہیں، جس سے ان کے آباء و اجداد کے عقیدوں پر، ان کے بناوٹی مذہبوں پر اور شرکی عقائد پر ضرب پڑتی ہے، جس سے ان کی جانوروں جیسی بے لگام خواہشات پہ زد پڑتی ہے نا، یہ اصل میں ان آیات کے دشمن ہیں۔ چونکہ وہ آیات آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں تو اس لیے وہ آپ کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جس کسی نے اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب پر انگلی اٹھانی ہوتی ہے، اس کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی کتاب کو گالی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ نہیں کہتا، اللہ کے رسول کو کچھ نہیں کہتا، وہ زبان کس پہ چلاتا ہے؟ علماء کرام پہ، دین کے داعیان پہ، علماء کرام پہ وہ زبان درازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مولوی ایسے ہیں، مولویوں کا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں فلاں کا اسلام نہیں چاہیے، تو اصل میں انہیں کوئی اپنا من مانی والا اسلام چاہیے ہوتا ہے۔ تو مولوی کا، سکالرز کا، علماء کا قصور بیچاروں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے لوگ ان کے خلاف پر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس وقت اللہ کے دین کے نمائندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا وہ آپ کا انکار کرتے، آپ کے اوپر انگلی اٹھاتے، آپ پہ تیروں کی بوچھاڑ کرتے۔ فرمایا تو بے شک وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، اور لیکن وہ ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کیوں پریشان ہوتے؟ آپ سے اختلاف نہیں ہے انہیں، اللہ کی کتاب سے اختلاف۔ یہ آپ کی جگہ کوئی اور پیغمبر بھی آ جاتا تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کرنا تھا۔ وَلَقَدْ، ایک اور انداز، تیسرا انداز تسلی اور تشفی کا، اور وہ ہے سابقہ انبیاء کرام کو بطور نمونہ پیش کرنا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لقد کے اندر دو دفعہ یقین کا معنی ہے، ایک لمزہ پر لا اور ایک قد۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، کذبت، جھٹلائے گئے، کذبا تھا اصل میں، کذبا پہلا صیغہ، کذبت، جھٹلائے گئے، فعل ماضی مجہول، پاسٹ پیسو وائس، کذبت، جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، جمع ہے اور اوپر تنوین بھی ہے، لہذا کامن نون ترجمہ ہم کر رہے ہیں، کئی رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، فصبروا، فاتو صبروا، انہوں نے صبر کیا، علی پر، ما جو کذبوا، وہ جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا تھا، انہیں بھی جھٹلایا گیا تھا، وَأُوذُوا، اور وہ ایذا دیے گئے، فعل مجہول، وَأُوذُوا، اور وہ ایذا دیے گئے، حتیٰ، تکلیفیں بھی دی گئیں، ذہنی، جسمانی، ہر طرح کی تکلیف، حتیٰ، یہاں تک کہ عطا آ گئی، ہم ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، نصرنا، ہماری مدد، ولا مبدل، ہماری مدد کیا آ گئی کہ اللہ پاک نے بالآخر تکلیفوں کا دور، اذیتوں کا دور، تنگیوں کا دور ختم کر دیا، اور پھر رسولوں کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا، اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی تعداد کو بڑھا دیا، ان کو مضبوط کر دیا،
اور اللہ پاک نے کئی پیغمبروں کو سلطہ، طاقت، قوت، اقتدار بھی عطا کر دیا۔ تو فرمایا کہ ولا مبدل، اور نہیں کوئی بدلنے والا۔ مبدل میم پیش منہ والا کا معنی دیتی ہے، مؤمن ایمان والا، مبدل تبدیل کرنے والا۔ تو اس کے شروع میں لا لگایا گیا، لا، اور اس کے بعد مبدلہ پر ایک زبر، یہ علامت ہوتی ہے لائے نفی جنس کی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کوئی بدلنے والا نہیں۔ لا صلاۃ، نہیں نماز، جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اسی طرح لا نکاح الا بولی، کوئی نکاح نہیں مگر ولی کی اجازت سے۔ تو اس طرح جہاں جہاں لا آتا ہے وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، ولا مبدلہ، اور نہیں کوئی بدلنے والا، لی کو کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے ضابطوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کا ضابطہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان رسولوں نے، پہلے رسولوں نے جب مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ کر دعوت کا، تبلیغ کا کام کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، ہم نے ان کو اور مضبوط کر دیا، مضبوط ہوتے چلے گئے، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ جب اللہ نے ان کی آزمائش کر لی اور ان کی ایک جماعت اللہ نے تیار کر دی، تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو غلبہ عطا فرما دیا، ان کو اللہ پاک نے اپنی مدد اور نصرت سے نواز دیا، اور ان کے دشمنوں کو اللہ نے یا تو ہدایت دے دی یا ان کو نیست و نابود اور مغلوب کر دیا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے، اور اسی کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اور بھی انداز اختیار کیے، جیسے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تو اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جس طرح نبیوں کی سنت ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ کی بھی سنت ہے۔ قرآن مجید نے اس کو سنت اللہ کہا ہے، اللہ کی سنت۔ سنت کا معنی تھا طریقہ، دستور۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، یقیناً، جاء، آتی ہیں، کا آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، رسولوں کی کچھ خبریں، آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں یا آئی ہیں۔ یعنی ہم آپ کو اس قرآن کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، مختلف پیغمبروں کی کچھ خبریں آپ کو بتا چکے۔ من کا لفظ یہاں تبعیض کے لیے ہے، بعض کا معنی دیتا ہے کہ نبیوں کی ساری خبریں تو ہم نے آپ کو نہیں سنائی، ان میں سے کچھ باتیں آپ کے پاس آ چکی، تو ان پہ آپ غور کیا کریں، ان کو پڑھا کریں، آپ کو اس سے تسلی ملے گی۔ وَإِن كَانَ، ایک اور انداز تسلی دینے کا، ایک اور انداز، وَإِن، اور اگر کانا ہو یا ہے، کابورا باری، کابورا کبیر اکبر، اسی سے ہے نا، بڑا ہونا، بوجھل ہونا۔ وَإِن كَانَ کابورا، اور اگر ہے باری، علیہ کا آپ پر، اعراض، اعراض کا معنی منہ پھیرنا، ہم ان کا۔ وَإِن كَانَ کابورا، اور اگر ہے باری، علیہ کا آپ پر، اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ پھیرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابھی بھی آپ کو تسلی نہ ہو رہی ہو، ابھی بھی ان کا اعراض کرنا، ان کا حق سے بدکنا آپ کو پریشان کرتا ہو، تو فرمایا فَإِن، تو پھر یوں کر کے دیکھ لیجئے، فا تو ان، اگر استطاعت، آپ کر سکیں، آپ سکیں، کیا کر سکیں؟ اگر آپ کی استطاعت ہو، اگر آپ یوں کر سکیں، if you can do، کیا؟ ان کے تب تغیا، آپ ڈھونڈ نکالیں، تلاش کرنا، ابتغاء، تلاش، ان تب تغیا،
کہ آپ ڈھونڈ نکالیں، نفقن کوئی سوراخ، کوئی سرنگ، نفق کا معنی سوراخ، اور انفاق فی سبیل اللہ، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ خرچ کرنے کا معنی بھی سوراخ کرنا ہوتا ہے، اپنی تھیلی میں، نوٹوں کی تھیلی میں سوراخ کرنا، ہاں جی سوراخ کرو، نکالو کچھ باہر ذرا، ان تبتغیا کہ آپ ڈھونڈ نکالیں، نفقن کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، زمین میں اگر آپ کوئی سرنگ نکال سکیں نا، کوئی سوراخ کر سکیں تو آپ وہ کر لیں، اور اس سوراخ کے ذریعے آپ نیچے چلے جائیں، او یا سلمن، یا اگر آپ نیچے کو نہیں اوپر کو کر سکتے ہیں تو اوپر کو کر لیں، او سلمن یا کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالیں، فی السماء یا آسمان کی طرف، کوئی ایسی سیڑھی اگر آپ کو مل جائے کہ آپ آسمان تک پہنچ جائیں وہ سیڑھی لگا کے، فرمایا اگر آپ یہ کام کر سکیں، اور اگر آپ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالیں، فا تو تأتیا تو لے آئیں، ہم ان کے پاس بھی ساتھ آیتن کوئی نشانی، تو آپ آ جائیں ان کے پاس کسی نشانی کے ساتھ، یا ترجمہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں۔ یہ اصل میں ایک بات کا جواب ہے، ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ جب وہ کافر بات مانتے نہیں تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں نا کہ یہ معجزہ ہمیں دے دو، یہ معجزہ دے دو، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اگر اللہ پاک یہ معجزہ عطا کر ہی دیں، ہاں کیا پتہ یہ مان ہی جائیں، کیا پتہ یہ مان لے ہی آئیں۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں نا کہ زمین کے اندر کوئی گہری سرنگ بنا کے اس کے نیچے چلے جائیں، پانیوں سے بھی نیچے کہیں، یا پھر سیڑھی لگا کے اوپر کوئی آسمان کے اوپر چڑھ جائیں، اور نیچے سے یا اوپر سے آپ کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے آئیں، بڑی شاندار قسم کی ڈھونڈ کے لے آئیں، تو فرمایا اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، پانچواں انداز، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لا یقیناً جمع کر دیتا ہم انہیں علی الہدی، ہدایت پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ہی ہدایت یافتہ بن جائیں، اگر اللہ چاہتا تو اللہ بھی زبردستی ان کو ہدایت پر لا سکتا تھا۔ دیکھیں نا، اللہ پاک نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، یہ اللہ کی مصلحت اور اس کی مشیت کے خلاف ہے۔ اگر سارے لوگوں کو زبردستی وہ ہدایت دے دیتا تو امتحان تو ختم ہو جاتا، جنت جہنم کا کیا مقصد رہ گیا؟ فلا تکونن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ مشیت اور مصلحت ہی نہیں ہے کہ سب کو زبردستی وہ ہدایت دے دے، تو جب اللہ کی یہ مصلحت اور مشیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ بھی یہ خواہش رکھ کر کے سب ہی ہدایت یافتہ بن جائیں، یہ خواہش رکھ کر آپ بھی نادانوں میں سے نہ ہو جائیں، جیسا کہ آگے فرمایا، فلا پس نہ تکونن، آپ ہو جائیں، تکونن کے آخر میں جو نون مشدد ہے نا، نون ثقیلہ، اس کی وجہ سے لا میں زور پیدا ہو گیا، فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کو کسی بھی انداز سے مخاطب کر سکتا ہے، وہ رب ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ سوچ کہ یہ معجزہ ان کو مل جائے نا تو شاید یہ مان لیں، یا یہ سوچ کہ سارے ہی مان لے ہیں نا، کبھی اللہ کبھی سب کو ہی مسلمان کر دیتا نا، سب کو ہی اللہ تعالیٰ زبردستی راہ ہدایت پہ چلا دیتا نا، کبھی یہ سوچ نادانی والی سوچ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا تکونن من الجاہلین، پس آپ جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہوں، آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہوں، نیور بی آف دی اگنورینٹ۔ انما یستجیب، انما صرف یستجیب قبول کرتے ہیں، یستجیب کا معنی جواب دینا، قبول کرنا، ریسپانس دینا، انما یستجیب، اب یہ ایک اور انداز تسلی دینے کا،
انما یستجیبو، قبول تو صرف کرتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یسمعون، سنتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبول تو وہ کرتے ہیں نا جو حق بات کو سنتے ہیں۔ سنتے کا مطلب ہے صحیح معنوں میں سنتے ہیں، سمجھنے کی نیت سے سنتے ہیں۔ فرمایا کہ قبول تو وہی کرتے ہیں، جواب تو وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں۔ تو جس نے صحیح معنوں میں سننا ہی نہیں، اس نے قبول کیا کرنا؟ یہ صحیح معنوں میں سنتے ہی نہیں ہیں، یہ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ والموتا، اللہ پاک نے بڑے ہی خفیف انداز سے ان پہ طنز بھی کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، اور ان کو مردے بھی قرار دے دیا کافروں کو۔ فرمایا والموتا، اور جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا انہیں اللہ، ثم پھر الیہ یرجعون، وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے خفیف سا کہ یہ کافر تو زندہ دل ہی نہیں ہے، ان کو تو دل مر چکے ہیں، ان کے تو کان بہرے ہو چکے ہیں، ان کی تو آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اس لیے انہوں نے نہ سننا، نہ سمجھنا، نہ دیکھنا۔ یہ تو مردے ہیں، مردے۔ تو مردوں کو کیا ہدایت ملے گی؟ مردوں کو تو پھر اللہ پاک، مردے تو قبروں میں ہوتے ہیں، تو پھر مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن ہی زندہ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔